السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسی موضوع کا کنٹینیو ہے کہ ہم کیسے پاکستان کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، اور اس میں سب سے جو میرے نزدیک اہم ترین بات ہے اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ پاکستان میں دینی جذبہ تو بہت زیادہ ہے۔ میں اکثر ایک کوٹ پڑھتا ہوں عموماً سوشل میڈیا کے اوپر، جس میں کہا جاتا ہے کہ ہم دین کے لیے مرنے کے لیے تو تیار ہیں مگر دین کے لیے جینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ یعنی اس طرح کہ ہم دین کے لیے مرنے کے لیے تو ہر لمحہ تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو ہے مسلمانوں کا جذبہ جو ہے وہ قابل دید ہے، اور واقعی ہی جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ جس کو ہم واقعی اس کو پسند کرنا چاہیے، اس جذبے کو، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جس قدر آگے بڑھے ہوئے ہیں، خصوصاً پاکستانی لوگ۔ انہوں نے یعنی پچھلے دنوں جو فرینچ پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہوا، اس میں نے خود دیکھا، میں بذات خود بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ انہوں نے لو کی پروڈکٹس جو ہیں، جتنی فرینچ پروڈکٹس ہیں زیادہ تر کا بائیکاٹ کیا، اور فرینچ پروڈکٹس کا ہی بائیکاٹ نہیں کیا، ٹوٹل پیٹرول پمپ کا بھی بائیکاٹ کیا۔ اور میں نے اچھے خاصے ایسے پمپ بھی دیکھے جن میں بے شمار یعنی بہت زیادہ رش ہوتا تھا، لیکن اب وہ رش نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ہم نے پروڈکٹس کا استعمال بھی چھوڑ دیا، یعنی ان پروڈکٹس کا اور میں نے اس میں ایک ہمارے پورے جو ہے وہ دنیا میں ایک ایسا لیڈر مجھے ملا جس نے ترکی کے طیب اردوان صاحب، ان کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے حتیٰ کہ میکرون سے، ایمول میکرون سے جو فرانس کا صدر ہے، اس سے ہاتھ بھی نہیں ملایا، تو وہ بھی ایک قابل دید عمل ہے۔ تو اسی طرح یعنی ہمارے پوری مسلم دنیا کے اندر ایک واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو جذبات ہیں، یہ جو ہیں یہ قابل دید ہیں اور قابل تعریف ہیں، اور یہ جو ہے ہمارے اسلام کی شان کو جو ہے وہ مزید بڑھاتے ہیں اور اسلام کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے یہ عمل۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو وہ کیا ہی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے نہ صرف ہماری زندگیاں آسان ہوں گی، بلکہ جو ہے ہماری زندگیوں کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی آسان ہوگی، جو ہر کوئی چاہتا ہے۔ وہ میں نے ایک کوٹ پچھلے دنوں میں اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر بھی شیئر کی تھی، جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہیں جنت میں تو ہر کوئی جانا چاہتا ہے، مگر اس کی جلدی کسی کو نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جنت میں جانا ہر کوئی چاہتا ہے، اس کی جلدی نہیں ہے۔ تو بھائی کیوں نہ ہم اپنی زندگیوں کو بھی آسان بنائیں کہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر بھی وہ اعمال لے کر آئیں جس سے ہماری زندگیاں جو ہیں وہ خوبصورت ہوں، ہماری آخرت مزید خوبصورت ہو۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے میں جن معاشرتی لحاظ سے عبادات کی بھی ہم بات کریں گے۔ عبادات کے لحاظ سے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہمارے لیے سب کے لیے جو ہیں وہ قابل یعنی نماز جو ہے وہ فرض ہے، روزہ اسی طرح 1 ماہ کے روزے جو ہیں وہ فرض ہیں، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسی طرح حج قابل استطاعت پر فرض ہے، زکوٰۃ قابل استطاعت پر فرض ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہمارے علماء حضرات ان موضوعات پر تو بات کرتے ہی رہتے ہیں۔ میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک ایسا موضوع ہے جو معاشرتی برائی ہے، کہ ہم کیوں نہ ہم ان چیزوں کا تذکرہ کریں کہ جس میں جو ہمیں ایک واضح طور پر ایک حدیث جگہ جگہ پر لکھی ہوئی نظر آتی ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو آج ہم جو ہے یعنی یہ احادیث میں نے کئی جگہ پر لکھی ہوئی دیکھی، کئی پیٹرول پمپس پر لکھی دیکھی، کئی دکانوں پر لکھی دیکھی، کئی دودھ والی دکانوں پر لکھی دیکھی۔ آج ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم ملاوٹ کا بائیکاٹ کریں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار جو ہے وہ ملاوٹ سے بائیکاٹ کر کے کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملاوٹ کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے یہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں کیسے لے کر آئے گی؟ صرف ایک ملاوٹ کا بائیکاٹ کرنے سے ہماری زندگیاں کیسے آسان ہوں گی؟ آج پاکستان کے اندر ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ کیمیکل والی خوراکیں ہیں جو ہم کھا رہے ہیں، چاہے وہ ہم ملٹی نیشنل سے لے کر کھا رہے ہیں، چاہے جو ہیں وہ ہم کولڈ ڈرنکس کی صورت میں لے رہے ہیں۔ کولڈ ڈرنکس کے اوپر بھی بے شمار سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں کہ یہ کولڈ ڈرنکس ہماری صحت کے دوست نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
جہاں پر پاکستان کے اندر ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اسی طرح ہیپاٹائٹس بھی بڑھ رہا ہے، اسی طرح پاکستان کے اندر ہارٹ اٹیک کی جو ریشو ہے، پچھلے دنوں میں میرے کچھ جوان دوست بھی فوت ہوئے جو بالکل جوانی کے عالم میں 35 سے 40 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک کوئی ایک دو نہیں، کافی زیادہ دوستوں میں یہ جو ہے وہ رونما ہوئے، اور ابھی کئیوں کا سننے میں آ رہا ہے کہ یار 36 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہو گیا، بائی پاس کروانا پڑے گا، بس سٹنٹ ڈالنے پڑیں گے، یعنی 35 سال کی عمر میں جو ہے وہ ہارٹ اٹیکس بائی پاسز ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے یہ سارا کا سارا جو ہے ہماری خوراک میں ملاوٹ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں، کیوں نہ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار جو ہے وہ یہ ملاوٹ شدہ چیزیں چھوڑ کر کریں کہ ہم ساری کی ساری ملاوٹ جو ہے وہ ختم کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ مومن جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں سے جھوٹ کو کم سے کم کریں، اور جھوٹ کو کم کرتے 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 بالکل ختم ہونے کے قریب کریں۔ ہاں جو ہے یعنی جھوٹ کو بھی اپنی زندگیوں سے نکال دیں، ملاوٹ کو بھی اپنی زندگیوں سے نکال دیں، بے ایمانی کو بھی اپنی زندگیوں سے نکال دیں۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک طریقہ ہے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو اسے لائک بھی کریں اور اسے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، یہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے۔ تو آپ جو ہیں، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔